والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ ناظرین کریم، قربانی کے حوالے سے قربانی کے مسائل کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز، اور حیدرآباد نیوز اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے الحمدللہ اس بار بھی مذہبی حوالے سے مذہبی ایونٹ پہ آپ کے لیے قربانی کے حوالے سے پروگرام پیش کر رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم مجھے، میری پوری ٹیم کو اور جتنے سامعین دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم سب کو آباد و شاد فرمائے۔ ناظرین، آج جو عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں، نہ تو تعریف کے محتاج ہیں نہ تعارف کے محتاج ہیں۔ آپ کا ایک اپنا ایک معیار ہے، ایک اپنا ایک نام ہے، اور نوجوان عالم دین ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ سید محسن علی امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ صاحب، ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات تھے تو میں چاہوں گا کہ ان سوالات کا جواب آپ عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو اور مالک ہو 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونے کا یا پھر اس کے برابر نقدی کا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ یا پھر اس کی ضروریات زندگی کا سامان ہٹا کر، قرض ہٹا کر وہ مالک ہو ضروریات زندگی میں سے ایسی اشیاء کا جو اس کے استعمال میں نہیں آتے، یہ سب لگا کر کے اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، اس کو کرنی لازم ہے۔ اس کے اندر مرد اور عورت کی بھی شرط نہیں۔ اگر مرد الگ صاحب نصاب ہے، اس پر الگ قربانی واجب ہے۔ عورت جو کہ بھلے سے اس کی زوجہ ہو، وہ الگ نصاب تک پہنچتی ہے، اس کا مال، اس کے سونا یا اس کے زیورات، تو پھر اس پر قربانی الگ سے واجب ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور تھا کہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ، اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ قربانی کے ایام میں، یعنی جو 3 دن ہیں ایام قربانی کے، ان میں اگر وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس کا مالک بن جاتا ہے، یا پھر اس کی مقدار کے اندر اس کے پاس نقدی آ جاتی ہے، تو وہ ان 3 دنوں کے اندر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، سوال ایک ناظرین کی طرف سے اور تھا کہ قربانی نہ کرنے والے شخص پر کیا وعید ہے؟ جی قربانی نہ کرنے والا یعنی جس پر قربانی شریعت نے واجب قرار دے دی ہے انہی اصولوں کے تحت، اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر سخت وعید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ اکبر، یعنی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. نبی پاک علیہ السلام نے سخت ایک وعید فرمائی، اور سرکار ویسے رحمت للعالمین ہے لیکن جو شریعت ہے وہ سب پر نافذ ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے. تو جو شخص قربانی واجب ہے جس شخص پر، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی لازمی کرے. اور اس کے اندر میں یہ بھی ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو بعض حضرات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی قربانی کرنے سے بہتر ہے کہیں بندہ کوئی ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دے، کسی کے لیے اور کوئی کام کر دے، یعنی کوئی جو یہ فلاحی کام ہے ان میں کوئی حصہ ڈال دے یا صدقہ و خیرات کر دے، قربانی نہ کرے. تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قربانی جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت مقبول عمل ہے. دوسرے بھی ہیں لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرماتی ہیں کہ جو شخص قربانی کے ایام میں کسی اور کام کا اتنا اجر نہیں جتنا یہ قربانی کرنے کا اجر ہے، یعنی دوسرے کام ہیں اپنی جگہ اچھے لیکن قربانی جس پر واجب ہے اس کو چاہیے جانور لے کر یا جو حصے کا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی قربانی لازمی کرے. اور کسی صدقے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا قربانی کا ثواب. واہ واہ، کیا بات ہے کہ قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی. علامہ صاحب جیسے 7 ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں جی 7 حصے میں سے اگر ایک شخص کے دل میں بھی کوئی نیت میں کوئی اس کی فطور ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو کیا جو باقی 6 ان کی قربانی رہ جائے گی یا وہ بھی ہو جائے گی؟ جی بڑا نازک مسئلہ ہے یہ کہ 7 گائیں جو ہوتی ہے اس گائیں بیل اونٹ اس میں 7 حصے ڈالے جاتے ہیں، یعنی 7 بندے مل کر کے. یہ شریعت نے ایک آسانی رکھی ہے بندے کے لیے کہ اگر وہ پورا جانور افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ 7 بندے مل کر ایک جانور لے لیں. بکرے اور بکری کا یاد رکھیے، دمبا بکرا بکری یہ صرف ایک کی طرف سے ہی قربان کیا جائے گا. لیکن گائیں بیل کے اندر یہ سہولت رکھی ہے شریعت نے کہ وہ 7 بندے مل کر ایک گائیں لے سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں، ان کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا. اور سب کی نیت یہ شرط ہے قربانی میں کہ سب کی نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا. اگر اس کے علاوہ صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت ہو یا کوئی خدا نہ خواستہ کافر بندہ کوئی مل جائے تو ایک بندے کی وجہ سے وہ 7 کی قربانی نہیں مانی جائے گی. اللہ نیت اتنی زیادہ ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار ہی نیت کے اوپر ہے. تو وہ کہاں نافذ ہوگا؟ وہ یہی نافذ ہوگا کہ 6 بندوں کی نیت کچھ اور ہے، اگر ایک 7ویں کی نیت وہ بد عقیدہ ہے یا پھر اس کی نیت یہ ہے یہ قربانی کیا ہوتی ہے، میں نے صرف گوشت لینا ہے، کھانا پینا ہے، موج کرنی ہے، تو 7 کی نیت 6 کی قربانی بھی نہ ہوگی ایک اکیلے کی وجہ سے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا علامہ صاحب آخری ایک سوال جو تھا کہ جو فوت شدگان ہیں ہمارے مرحومین کے، ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے نیز کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ہم کر سکتے ہیں؟ جی یہ بڑی سعادت کی بات ہے اگر کوئی بندہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہے اور ایک جانور علیحدہ سے لے کر آتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے تو وہ کہتا ہے میرے آقا کی طرف سے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ قربانی کی جا سکتی ہے اور کی نہیں جا سکتی بلکہ بڑی سعادت کی بات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم عمل دیکھتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کرا کرتے تھے تو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قربانی کیا ہوا کرتی تھی. سرکار دعا مانگا کرتے تھے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد. سبحان یا اللہ یہ قبول فرما میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے. جب سرکار ہماری طرف سے قربانی کر سکتے ہیں تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. اس پر ایک مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک عمل بھی اس پر گواہی دیتا ہے کہ وہ عمل موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ قربانی کرا کرتے تھے نا تو 2 قربانی. تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کس کی طرف سے،
تو وہ کہا کرتے تھے یہ قربانی میری طرف سے اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور یہ سرکار کی وصال کے بعد ہو رہا ہے عمر۔ تو یہ سرکار کی وصال کے بعد ہو رہا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری طرف سے اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہے، اور ایسا کرنے کا حکم مجھے سرکار نے خود عطا فرمایا سبحان اللہ، سبحان کہ علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ تو یہ عمل بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ سید محسن امینی صاحب دامت برکاتہ عالیہ بہت خوبصورت انداز سے سوال اور جواب ہمیں سوال کا جواب عطا فرما رہے تھے۔ ناظرین، قربانی بڑے محبت اور عقیدت کے ساتھ کریں، بڑے احترام کے ساتھ کریں، اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب پہ کرم فرمایا اور ہمیں اتنا خوبصورت دن عطا فرمایا، اور اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور ناظرین، جاتے جاتے ایک علامہ صاحب سے میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب کو خوبصورت سا پیغام ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ یہ پیغام یہی ہے میری ناقص عقل کے مطابق کہ قربانی جو کہ شریعت نے ہم پر واجب کی ہے، ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس قربانی پر اپنے جو دل کے اندر کینہ، بغض یا کسی کے لیے کوئی نفرت ہے، اس کو بھی اس عید قربان پر قربان کر دیں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اور یہ جب قربانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت بخشی ہے، کوئی بھی عمل ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کی سعادت دی ہے، تو اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اکڑے نہیں، ہم دکھاوا نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا یہ مانگے رب العالمین قبول کر لے۔ تو قبول کر لے تو یہ تیری بڑی نوازش ہے، کیونکہ کوئی عمل ہو اللہ کے بارگاہ کے اندر نیت جو ہے وہ اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ نیت اگر درست نہیں تو عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ تو قربانی کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا مانگیں، اور کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ ذرہ برابر بھی ریاکاری ہو تو وہ سارا کا سارا عمل ہی مردود ہو جائے، اس طرح کا کوئی عمل نہ کریں۔ دوسرا، یہ جو قربانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت بخشی ہے، اتنا گوشت ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے، تو غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کا اس کے اندر خیال کریں، ان تک گوشت تحفے کے طور پر خود پہنچائیں جا کر، اور با ادب پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو